اس آیت کے اندر تین باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعمت کو تمام کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے ذریعے ختم نبوت کو ثابت کروں گا، ختم نبوت کا ثبوت اس آیت سے پیش کروں گا۔ دیکھیں اصل کے اندر یہ آیت جو ہے تکمیل دین کے اندر سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور نبی علیہ السلام کے اوپر آ کر نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ نبی آتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات اور احکامات کو ملتے رہے۔ سب سے آخر کے اندر امام المرسلین تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات درجہ بدرجہ ملتے رہے، اور جب نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اللہ رب العزت نے جتنا بھی کمال تھا، جتنی بھی ہدایات تھی نبی علیہ السلام کے وہ سپرد کر دی، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا۔ تو جو بھی ہدایت تھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دامن میں عطا کر دی۔ تو آج کے بعد یعنی نبی علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے نبی نے آنا نہیں تھا۔ دیکھیں کسی کو دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک اس آدمی کو آپ ہر مہینے کے اندر جیب خرچ دیتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اسے پوری زندگی کے لیے جیب خرچ دے دیں جو کئی سال تک اس کے لیے پورا ہو۔ تو نبی آتے رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت اترتی رہی،
المرسلین تشریف لائے تو اللہ رب العزت کے پاس ہدایت کا جتنا خزانہ تھا وہ نبی علیہ السلام کے دامن کے اندر عطا کر دیا۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اس کا نزول ہوا۔ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب اس کا نزول ہوا تو نبی علیہ السلام کے سامنے 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے آپ کی طرف اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو یک حواس ہو کر تمام صحابہ نے گواہی دی کہ اللہ کے حبیب آپ نے اللہ کا دین ہم تک حق کے ساتھ پہنچایا ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد کہ اللہ تو اس کے اوپر گواہ ہو جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا صحابہ سے گواہی لینا اور اللہ رب العزت کو گواہ بنانا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو نبی علیہ السلام اس طرح صحابہ کو گواہ نہ بناتے اور ان سے گواہی نہ لیتے اور اللہ رب العزت کو اس طرح گواہ نہ بناتے۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ بدر کی لڑائی کے اندر دیکھیں نبی علیہ السلام نے 313 صحابہ کو کفر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس دعا کے راوی جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کمی بار بار کندھوں سے گر رہی ہے، نبی علیہ السلام اسے سیدھا کر رہے ہیں اور آنسو کے چھم چھم برس رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری زندگی کی یہی جمع پوجی ہے، اگر کوئی نے اعلان کر دے گا تو اس دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر انہیں کامیاب کرے گا تو تیرے دین کے ڈنکے دنیا کے اندر بچ جائیں گے۔ تو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح دعا کر رہے ہیں، یہ انداز جو اختیار کیا، یہ جو لہجہ اختیار کیا، اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کیا ہے، آخری نبی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو نبی علیہ السلام یہ انداز اور یہ لہجہ استعمال نہ کرتے۔ تو آپ کے سامنے جو ہے حجۃ الوداع کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے جب اس بات کو بیان کیا تو صحابہ نے جب سنا کہ دین مکمل ہو گیا تو خوشی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بلغیر ہو گئے، ایک دوسرے کو ملنے لگے۔ تو دیکھیں دین جب مکمل ہو گیا ہے اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اکملت کا لفظ استعمال کیا گیا، نہ تو مکمل کہا گیا نہ کامل کہا گیا۔ دیکھیں باقی جو ادیان تھے پہلے نبی آئے تو اپنے وقت کے مطابق کیا تھے، مکمل تھے یا کامل تھے۔ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت حاصل ہوئی، یہ فوقیت حاصل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اسے اکمل کے لفظ کے ساتھ پکارا ہے۔ دیکھیں مکمل ہوتا ہے جس کے اندر مکمل ہو، کمی کوتاہی اس کے اندر نکالنا چاہے تو نہ نکال سکے، اور اکمل کا لفظ ایسا ہے کہ کوئی دیکھنے والا چاہے جتنی کوشش کرے اس سے کمی نہیں نکال سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت یہ ہے دونوں اس طرح ملے ہوئے ہیں، شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی اٹھائی اور کہا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں انداز نبی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت جو آ سکتی ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان دی کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محل ہو اور اس کو مکمل طریقے سے بنایا گیا اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا اور دیکھنے والے اس کو دیکھیں، اس ایک اینٹ کی جگہ کیا ہے دل کے اندر کھٹکتی ہو تو فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، آ کر اس محل کو پورا کروں گا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی کیا نبیوں کے اندر آخری نبی ہوں۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے بند ہو گیا، مگر ہر دور کے اندر کیا ہے حق کے ساتھ باطل کا مقابلہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی پہلے شروع کے اندر انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذاب، کہ میری امت کے اندر 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، یزعم انہ نبی، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ
کسی کوئی نبی نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے دور کے اندر مسلمان کذاب نے کیا ہے نبوت کا دعویٰ کیا. نبی علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ میرے ساتھ نبوت کے اندر شرکت کر لیں، آدھی زمینیں آپ کی اور آدھی میری. نبی علیہ السلام نے جواب کے اندر لکھا کہ میں تو ایک ٹینکے کے اوپر بھی شرکت اختیار نہیں کروں گا، چاہے جائے کہ نبوت کے اندر آپ کے ساتھ یہ شرکت اختیار کریں. پھر جنگ یمامہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 30,000 لشکر سمیت یہ جنگ رسید ہو گیا. اور یمامہ کے اندر ہی ایک سجاد نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. پھر اس نے کیا ہے مسلمہ کذاب سے نکاح کر لیا. مسلمہ نے پوچھا کہ ہمارے کے اندر کیا چاہیے؟ کہنے لگی کہ 2 نمازیں معاف کر دی. تو دیکھیے اپنی طرف سے بھی نبی بن رہے ہیں اور خود ہی کیا ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. تو نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر پھر عتبہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا. پھر 20ویں صدی طلوع ہوئی تو یہاں پر متحدہ ہندوستان کے اندر مرزا نے کیا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا. مرزا کیا ہے انگریزوں کا پالا ہوا تھا، اس کی پشت کے پیچھے انگریزوں کا ہاتھ تھا. یہ انتہائی قسم کا بد اخلاق آدمی تھا. جب اپنے منافقین کا نام لیتا تو ان کو ولد الحرام، کنجری کی اولاد، کافر، جہنمی کہہ کر پکارا کرتا تھا. یہ دن رات اس کا مشغلہ تھا. اس وقت علماء نے اس پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر اس وقت دیکھیں کہ اسلامی حکومت نہیں تھی. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو 3 دن کے اندر اسے قتل کر دیا. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تھی. اس وقت کے حکمران کے حکومتوں کے پیروکار تھے اور اس کے پیچھے انگریز کی پشت پناہی تھی، ان کا ہاتھ تھا اور ہندوستان کے بے وسیلہ مسلمان. مگر پھر بھی انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. تو اس مرزا نے کیا ہے نبوت کے لیے درجہ بدرجہ اس طرح کے حالات اختیار کیے. کبھی کہتا ہے میں مبلغ الاسلام ہوں، کبھی کہتے ہیں میں مجتہد ہوں. اس طرح دعوے کرتے کرتے اس نے آخر میں کہا کہ میں مثل مسیح ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے اندر تشریف لانی ہے تو میں وہی ہوں. تو اس کے درمیان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے کہ حیات ہے وہ عقیدہ رکاوٹ بن رہا. تو اس نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ تراشا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو اب وہ آ نہیں سکتے، تو میں ہی کہ ہے مثل مسیح بن کر آیا اور میں اس سے افضل ہوں، اور وہ نبی تھے تو میں بھی نبی ہوں. تو اس نے اس طرح نبوت کا دعویٰ کر لیا. تو اس وقت کے علماء حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا. جب یہ اس نے دعویٰ کیا تو اس کے بعد حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، ایسے غمگین رہا کرتے تھے کہ گویا دل کے اندر زخم ہو گیا ہے اور ہر وقت اس سے خون ٹپک رہا ہے. اور جب بھی اس کا نام لیتے زبان پر نام آتا تو لعین بن لعین یا لعین قادیان کہہ کر اس کو پکارا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تمام قدر خدمات ہیں اس کے اندر. ایک مرتبہ ایک قادیانی جج نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ نبوت کیا ہے، خاص چیزیں ہیں یا عام چیزیں ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ خاص چیزیں ہیں. تو جج کہنے لگا کہ اس سے عام کرو لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا. تو شاہ صاحب نے اس وقت جیب سے 100 کا نوٹ نکالا اور کہا کہ جج صاحب یہ عام چیز ہے یا خاص چیز ہے؟ جج کہنے لگا یہ خاص چیز ہے. کہا جج صاحب اسے عام کرو، گھر کے اندر مشین رکھ دو، بناؤ، لوگوں کو دو، لوگوں کا فائدہ ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت کی طرف سے بورڈ لگا ہوا ہے اس کو عام نہیں کر سکتے، اس کو اگر عام کیا جائے تو وہ جیلی ہوگا اور عام کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہوگا. تو شاہ صاحب نے اس وقت اس کو کہا کہ جب ایک نوٹ کو ہم عام نہیں کر سکتے تو نبوت کو کس طرح عام کر سکتے ہیں؟ نبی بھی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. جو خود بنے گا وہ جیلی نبی ہوگا. تو دیکھیے ان کی گراں قدر خدمات ہے. ایک مرتبہ ان سے جج نے کہا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا آپ اسے قتل کر دیں گے؟ شاہ صاحب کہنے لگے، اس وقت ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، کہنے لگے کہ ابھی کوئی دعویٰ کر کے دکھائے میں اس کا جواب دے گا. تو دیکھیں اس وقت علماء نے بڑی مشکلات اٹھائی ہیں اس مسئلے کے اندر. اور پھر 1901 کے اندر مرزا نے کیا ہے بشریت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. پھر اس کے بعد علماء نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. اسی طرح کرتے کرتے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کا جو آئین ہے قومی اسمبلی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی اور لاہوری مرزائی جو ہیں
غیر مسلم اقلیت ہے، مگر پھر بھی اس کے بعد بھی وہ آرام سے نہ بیٹھ سکے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ الگ سی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم کیا نماز پڑھتے ہیں، ہمیں مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ تو دیکھیں یہاں پر کلمہ پڑھنے والا یا صرف کیا نماز پڑھنے والا، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہم انہیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں، بلکہ جب انہوں نے نبی امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انکار کیا کہ یہ خاتم النبیین نہیں ہے، تو دیکھیں یہ ایمان کا حصہ ہے، کلمے کے اندر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہاں پر انہوں نے مرزا کو اپنا نبی مانا ہے۔ تو دیکھیں یہ لوگوں کو جو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر بڑوں کو بھی جن کو معلوم نہیں ہے اس بارے میں بتائیں کہ ختم نبوت چیز کیا ہے، اس کے اوپر زور دیں، اپنے چھوٹوں کو یہ چیز سکھائیں۔ تو آخر میں ایک شعر میں جیسے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، نبوت ختم کن پر، رسالت ختم کن پر، پھر دین ارفع و